بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم النحو کی اہمیت اور غرض اور مقصد جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہدایت النحو میں جو عبارت ہے کہ صیانت الذہنی عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، کلام عرب میں ذہن کو لفظی غلطی سے محفوظ کرنا، کہ کوئی لفظی غلطی نہ ہو جائے، ایسی غلطی جو معنی اس کی وجہ سے تبدیل ہو جائے۔ یہ علم النحو کی غرض ہے۔ اس غرض کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے اس کی اہمیت بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ علم بہت زیادہ اہم ہے، اور انہی وجوہات کی وجہ سے بعض حضرات جیسے حضرت ابن عطیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی شریعت کے جتنے علوم ہیں ان سب کے لیے علم النحو اصل ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ جی علم النحو یہ شرعی جو علوم ہیں ان سب کے لیے اصل جو ہے وہ علم النحو ہے، اور اس کے لیے وہ حضرت کی طرف سے دلیل یہ آئی ہے کہ دیکھیں شریعت کا جو مقصد ہے، شریعت کا جو مطلوب ہے، وہ ہمیں اس وقت حاصل ہوگا جب ہم قرآن کے اعراب کو، حرکات کو، سکنات کو، ترکیب کو صحیح انداز سے کر سکیں گے۔ لہذا اگر ایک آدمی الفاظ ہی غلط پڑھ لیتا ہے، وہ اعراب ہی غلط پڑھ لیتا ہے، تو اعراب کی غلط پڑھ لینے کی وجہ سے ظاہری طور پر اس کا مفہوم وہ بھی الٹا ہو جائے گا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک دلیل قرآن سے دی ہے کہ جی بعض مرتبہ اگر علم النحو کی رعایت نہ کی جائے تو اس کی وجہ سے بعض مرتبہ انسان کفر میں بھی جو ہے وہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے اگر وہ اس کا عقیدہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال انہوں نے دی ہے کہ جی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ وہ فرماتے ہیں کہ جی اگر آپ دیکھیں یہاں پر کہ اگر یخشی اللہ کی جگہ کوئی یخشی اللہ پڑھ لے، زبر ہے، نحو کی رعایت نہیں رکھی، زبر کی جگہ پر پیش پڑھ لے، آگے العلماء ہے تو العلماء کی جگہ پر وہ العلماء پڑھ لے، تو آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جو علماء اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف عام بندوں سے زیادہ ہوتا ہے، یہ مقصد ہے۔ لیکن اگر ہم اعراب کو اس طرح نہ رکھیں بلکہ لفظ اللہ پر ہم پیش پڑھ لیں، آگے العلماء پر ہم زبر پڑھ لیں تو نعوذ باللہ یہ معنی بالکل الٹ ہو جائے۔ تو اس کی وجہ سے بعض مرتبہ اگر ہم نحو کی رعایت نہیں رکھتے تو ایک بندہ جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ اپنے غلطی کے اندر پہنچ جاتا ہے کہ بعض مرتبہ وہ اسلام سے خارج ہونے کا ہی خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ جی علم النحو کی اہمیت اتنی ہے کہ یہ شرعی علوم کے لیے اصل ہے۔ اس لیے اصل ہے کہ ہم شرعی جو مقاصد ہیں وہ حاصل کرتے ہیں الفاظ اور کلمات سے جو احادیث اور قرآن کے ہیں، اور وہ احادیث اور قرآن کے کلمات کا صحیح اعراب وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے علم النحو سے۔ تو بہرحال علم النحو بڑا اہم مضمون ہے، اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کوئی ایسی غلطی نہ کر جائے جس کی وجہ سے اس طرح کی کوئی خرابی لازم آتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت بھی ہے کہ اس سے جو ہے وہ اس دور کے اندر اجتماع بھی لگ گیا تھا جب اسلام بہت زیادہ پھیل گیا تھا، اور ایسے لوگوں تک پہنچا کہ جو زیادہ جو ہے وہ عربی کو جاننے والے نہیں تھے، زیادہ ان کی جو ہے وہ عبور ان کو حاصل نہیں تھا قرآن کے پڑھنے پر، تو ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اب یہ دیکھیں انشاءاللہ ہم آگے جا کر عطف کا پڑھیں گے کہ معطوف اور معطوف علیہ کا اعراب ہے کیسے۔ تو من المشرکین اس آیت کے اندر من حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، یہ حرف عطف آ گیا درمیان میں، اس حرف عطف کی وجہ سے ان دونوں کا اعراب جیسے ہونا چاہیے، ظاہری قاعدہ بھی یہی ہے۔ تو اگر ہم من المشرکین ورسولہ پڑھ لیں جیسے اس وقت پڑھا گیا تھا، کچھ لوگوں سے اس طرح کی غلطی ہوئی، تو نعوذ باللہ اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بری ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے مشرکین کے ساتھ بھی، نعوذ باللہ اپنے رسول کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔
اتنا بڑا یہ معنی کی غلطی اور مفہوم کی غلطی جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے، اور اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ جی یہاں پر واو ہے، واو حرف عطف ہے، تو عطف کا ما قبل اور ما بعد کیسے ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے یہ ایک لفظی غلطی ہے، تو اس کا لحاظ رکھا گیا، اس کا لحاظ کیا گیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا عطف جو ہے وہ لفظ اللہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول وہ مشرکین سے بری ہے، ان کا مشرکین کے ساتھ کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو آج ہم نے علم النحو کی اہمیت، علم النحو سے جو غرض اور مقصود ہے اس کو پڑھ لیا کہ ان قواعد کے ذریعے سے اور اس علم کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو لفظی غلطی سے کلام عرب کے اندر وہ محفوظ کرتا ہے تاکہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس کی وجہ سے معنی اور